السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 36 کرنا ہے. اس میں ہم نے TCP کو ہی کنٹینیو کرنا ہے جس کو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے. تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو TCP ہم بات کر رہے تھے کہ TCP جو ہے ریلائبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ریلائبلٹی کیسے پرووائڈ کرتا ہے TCP؟ تو یہاں پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ TCP اچیوز ریلائبلٹی بائی ری ٹرانسمیشن. ری ٹرانسمیشن کو یوز کر کے جو ہے وہ آپ کو ریلائبلٹی دیتا ہے TCP. اب ری ٹرانسمیشن کیا ہے؟ سمپلی ڈیٹا کا دوبارہ بھیجنا. این ایکنالجمنٹ از یوز ٹو ویریفائی دا ڈیٹا دیٹ ہیز ارائیوڈ سکسیزفلی. کہ جو ڈیٹا آپ کا دوسری سائڈ پہ ریسیور سائڈ پہ سکسیزفلی ریسیو ہو جاتا ہے، اس کے رسپانس میں جو ریسیور ہے وہ سینڈر کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیٹا مجھے بھیجا تھا یہ مجھے سکسیزفلی ریسیو ہو چکا ہے. If acknowledgement does not arrive, the previous data is retransmitted. سمپل ہے کہ اگر وہ جو ایکنالجمنٹ والا میسج ہے وہ ریسیور کی طرف سے نہیں آتا تو سینڈر کیا کرتا ہے، جو پریویس ڈیٹا اس نے بھیجا ہوتا ہے اس کو ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ فگر پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی سمپل طریقے سے انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جو ہوسٹ 1 ہے یہ سینڈر ہے اور ہوسٹ 2 ریسیور ہے. تو ہوسٹ 1 ایک میسج بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، میسج 1 بول دیا ہے اس کو انہوں نے. تو جیسے یہ میسج 1 ریسیو ہوگا نا ہوسٹ 2 کو، تو وہ ایک ایکنالجمنٹ بھیجے گا، ایکنالجمنٹ 1 بھیجے گا، ٹھیک ہے. اب یہ ایکنالجمنٹ 1 جب ہمارے سینڈر کو ریسیو ہوگی، ہمارے ہوسٹ 1 کو ریسیو ہوگی، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ والا جو میسج میں نے بھیجا تھا میسج 1، یہ ہمارے ہوسٹ کو یا ہمارے ہوسٹ 2 کو یا ہمارے ریسیور کو ریسیو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پتہ چل گیا. پھر اس طریقے سے پھر جو میسج 2 بھیج دے گا، اس طریقے سے میسج 2 کا بھی پھر ایک ایکنالجمنٹ آئے گی. اب یہاں پہ جب اس نے میسج 3 بھیجا نا، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ راستے میں جا کے پیکٹ اس پوائنٹ پہ جا کے لاسٹ ہو گیا. پیکٹ کسی بھی وجہ سے، مختلف ریزن ہم نے پڑھی تھی جن کی وجہ سے ڈیٹا ڈسکارڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں سے کسی ایک وجہ سے جو ہمارا ڈیٹا لاس ہو گیا. تو پھر اب کیا ہوا کہ اس نے اتنی دیر ویٹ کیا، ٹھیک ہے، اتنا ٹائم ویٹ کیا، یہ جو اتنا ایریا ہے اتنا ویٹ کیا، اور جب اس کا ٹائمر ایکسپائر ہوا تو اس نے کیا کر دیا، میسج کو ری ٹرانسمٹ کر دیا. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب سینڈر میسج بھیجتا ہے نا TCP میں، تو وہ بھیجنے کے بعد کچھ دیر ویٹ کرتا ہے. اگر اس ویٹنگ پیریڈ کے دوران ریسیور سائڈ سے رسپانس آ جائے کہ مجھے آپ کا ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے، تو وہ اگلا میسج بھیجتا ہے. اگر اس ٹائم میں میسج نہیں آتا، یعنی ایکنالجمنٹ اگر ریسیو نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرتا ہے، یہ ڈیٹا کو دوبارہ بھیج دیتا ہے. اس کی مثال مطلب کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ ایک بندے کو کوئی بات بتاتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور پھر آپ اگلی بات کرتے ہو، پھر آپ بات بتاتے ہو اور وہ کچھ دیر خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ازیوم کر لیتے ہو کہ یہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کے دماغ تک یہ بات نہیں پہنچی، تو پھر آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیتے ہو. بیسیکلی اتنا سمپل یہ اس کا پروسیس ہے. اب یہاں پہ ایک کویسچن مین جو آتا ہے کہ یہ ٹائمر ہوگا کتنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم نے بہت زیادہ ٹائمر رکھ دیا تو ہم ویسے ہی ویٹ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. اور اگر بہت تھوڑا ٹائم رکھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارا ڈیٹا ریسیو دوسری سائڈ پہ نہ ہوا، مطلب پہنچنے سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ دوبارہ ڈیٹا کیا کرتے ہیں، ری ٹرانسمٹ کر دیں. تو اننیسیسریلی ہم کیا کرتے رہیں گے، ڈیٹا ریسینڈ کرتے رہیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ایک آئیڈیل جو ہے ویٹنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا 2 چیزوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ٹائم ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا فزیکل ڈسٹینس کتنا ہے ٹو ڈیسٹینیشن، آپ کے سورس سے لے کر، ٹھیک ہے، یہ جو ہوسٹ 1 ہے فار ایگزامپل، اس کے اور اس کے درمیان میں فزیکل ڈسٹینس کتنا ہے. کہ اگر ایک پاکستان میں پڑا ہے تو دوسرا چائنا میں پڑا ہے، تو یہ ڈسٹینس اس چیز کو افیکٹ کرے گا. دوسرا ہے کرنٹ ٹریفک کنڈیشنز. ٹریفک کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کا نیٹ ورک ایک سٹی کی طرح ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ پاتھس ہوتے ہیں، اور ان ڈفرینٹ پاتھس سے آپ کے ڈفرینٹ ہوسٹ وغیرہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو وہ پاتھ یوز کیا تھا وہ کہیں تو بزی نہیں ہو گیا یا کسی اور نے تو یوز نہیں کر لیا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹریفک کنڈیشنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نیٹ ورک کی ٹریفک کنڈیشنز میں. اچھا، اب ملٹیپل کنیکشنز کین بی اوپن سائملٹینیسلی. ٹریفک کنڈیشنز چینج ریپڈلی. کہتا ہے کہ نیٹ ورک میں جو ٹریفک کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ ریپڈلی چینج ہوتی رہتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. کبھی ایک پاتھ جو 1 سیکنڈ پہلے خالی تھا اب وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گیا، بہت زیادہ بزی ہو گیا، ٹھیک ہے. کچھ پاتھ جو ہے وہ، کوئی پاتھ اگر تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ کنجسٹڈ تھا، آپ نے اس کو اسکپ کر دیا تو وہ جو ہے وہ آدھے سیکنڈ بعد پھر فری ہو گیا. تو مطلب اس طریقے سے اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ریپڈلی چینج کرتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ ملٹیپل کنیکشنز سائملٹینیس کا مطلب ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ ملٹیپل کنیکشنز اوپن کر سکتے ہو. کہ اگر ایک کنیکشن جو ہے وہ کنجسٹڈ ہو گیا کسی وجہ سے تو آپ دوسرا کنیکشن یوز کر لو، اینڈ سو آن. اچھا، اب یہ جو ری ٹرانسمیشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن. اور ایڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن ہوتی کیا ہے؟ یہ جو بات میں نے اوپر آپ کو ویسے سمجھائی تھی نا کہ ہم ویسے بھیجتے رہیں گے، اگر ٹائم زیادہ ویٹ کر لی، ٹائم بہت تھوڑا ہوگا تو ہم ویسے ریسینڈ کرتے رہیں گے، اور اگر زیادہ ہوگا تو ہم خواہ مخواہ ویٹ کرتے رہیں گے. تو یہ بات اوپر یہاں پہ انہوں نے انگلش میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال
اب کہتے ہیں کہ سو کیپ ایسٹیمیٹ آف راؤنڈ ٹرپ ٹائم آن ایچ کنیکشن اینڈ یوز کرنٹ ایسٹیمیٹ ٹو سیٹ ٹرانسمیشن ٹائمر. دس از نون ایز اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن. دس از کی ٹو ٹی سی پیز سکسیس. کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم اوپر والی فگر میں دیکھیں یا یہاں پہ نیچے پھر سے بنائیے کہ یہاں پہ ڈیٹا بھیجا سینڈر نے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈیٹا ریسیو ہوا, ٹھیک ہے, اور ریسیو ہونے کے بعد یہاں پہ ایکنالجمنٹ آ گئے, ٹھیک ہے. اب یہ جو سینڈر ہے نا یہ بہت سمارٹ ہے. یہ ایسے کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ جس ٹائم پہ میں نے ڈیٹا بھیجا تھا اس ٹائم سے لے کر جب مجھے اس ڈیٹا کے اگینسٹ ایکنالجمنٹ ریسیو ہوئی ہے اس ٹائم تک میں کیا کر لیتا ہوں کہ اپنا ری ٹرانسمیشن ٹائم سیٹ کر لیتا ہوں کہ میں اتنا ٹائم ویٹ کروں گا. فار ایگزامپل سینڈر نے ڈیٹا بھیجا 10:35 پہ, ٹھیک ہے, اور جو اس کو ایکنالجمنٹ ریسیو ہوئی وہ آدھے منٹ بعد یا 30 سیکنڈ, وہ 60 سیکنڈ بعد 50 جتنے بھی کچھ ٹائم کے بعد تو اس نے کیا کر لیا کہ اس نے سیٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے 50 سیکنڈ بعد جو ہے وہ ایکنالجمنٹ ریسیو ہوئی تھی تو میں اس کو اپنا جو ہے وہ ٹائمر سیٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر اگلا میسج بھیجنے کے بعد وہ 50 سیکنڈ ویٹ کرے گا. اب اگر اگلے میسج جو اس نے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی اوپر نیچے آ جاتی تو پھر وہ اس طریقے سے اپنے جو ہے کنیکشن میں جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے, کیا بولتے ہیں کہ اپنے ٹائمر کو یوز کر سکتا ہے اس طریقے سے. تو مطلب بہت سادہ سی ایگزامپل ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی میسج بھیجا اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی دیر بعد رپلائی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس کا رپلائی ہے پھر آپ نے یہ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ یہ ٹائم میں ہمیشہ اس کو میسج بھیجنے کے بعد ویٹ کروں گا. اگر اتنے میں یہ رپلائی کرے گا تو صحیح ہے, اگر اس کا رپلائی اتنی دیر بعد نہیں آتا تو میں ڈیٹا اپنا ری ٹرانسمٹ کر دوں گا. اچھا, اب یہاں پہ اس نے دو بیسیکلی کمپیریزن دکھائے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ والا جو کنیکشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسٹیمیشن جو ہے ٹائم کی وہ زیادہ ہے, اور یہاں پہ یہ والا جو کنیکشن ہے اس میں ایسٹیمیشن تھوڑی ہے کیونکہ یہاں پہ سینڈر نے ڈیٹا بھیجا اور اس کو بہت جلدی جو ہے وہ ایکنالجمنٹ ریسیو ہو گئی تو پھر اس نے اپنا ٹائمر چھوٹا کر لیا اس طریقے سے. اوکے, اب یہاں پہ اس میں کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ امپورٹنٹ ٹرمز ہے. یہ ویسے بیسیکلی آپ کی جنرل بھی یوز ہوتی رہتی ہیں, اسپیشلی بفر اور جو فلو کنٹرول ہے یہ تو زیادہ یوز ہوتی ہیں, اور ونڈو ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفک ٹو ٹی سی پی ہو. اب ٹی سی پی یوزز ونڈو میکینزم ٹو کنٹرول دا فلو آف ڈیٹا. ونڈو میکینزم کو یوز کرتا ہے, اور ونڈو میکینزم کیا ہوتا ہے؟ فلو آف ڈیٹا مطلب کہ آپ ایک ٹائم میں کتنا ڈیٹا بھیج رہے ہیں, اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے, اینڈ آل آف دیٹ. دا اماؤنٹ آف بفر اسپیس اویلیبل ایٹ اینی ٹائم از کالڈ ونڈو. تو یہاں سے جو ٹی سی پی کی ونڈو ہے اس کی ڈیفینیشن آ گئی کہ دا اماؤنٹ آف بفر اسپیس اویلیبل ایٹ اینی ٹائم از کالڈ دا ونڈو. اچھا, ونڈو آ گئی. اس کے بعد کہتا ہے نوٹیفیکیشن دیٹ اسپیسیفائز دا سائز از کالڈ دا ونڈو ایڈورٹائزمنٹ. تو ونڈو ایڈورٹائزمنٹ کی بھی آپ کو ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. بہت ہی سمپل چیز ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ونڈو کا سائز کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ونڈو ایڈورٹائزمنٹ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو ٹرمز آتی ہیں, ایک ونڈو اٹ سیلف اور ایک ونڈو ایڈورٹائزمنٹ. تو ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اب ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ایک ایم سی کیوز بن جائے کہ نوٹیفیکیشن دیٹ اسپیسیفائز دی سائز آف ونڈو از کالڈ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہاں پہ نیچے چار آپشن دیتے ہیں اور آپ کو تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ونڈو ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. اچھا, یا اس سے بھی ایم سی کیوز ہو سکتا ہے کہ ٹی سی پی یوزز ڈیش میکینزم ٹو کنٹرول دا فلو آف ڈیٹا. تو اس میں آنسر آپ کا ونڈو ہوگا اینڈ سو آن. یوزلی آپ کے جو ایم سی کیوز بنتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے موسٹلی سبجیکٹس وہ اسی طریقے سے بنتے ہیں. اچھا, in the figure below a sequence of messages that illustrate TCP flow control when the maximum segment is 1000 outlets, a sender can transmit enough data to fill the currently advertised window. یہاں پہ وہ بیسیکلی ایک آپ کو ڈائیگرام سے بتا رہا ہے کہ جو ریسیور ہے اس نے ونڈو کو ایڈورٹائز کیا, ٹھیک ہے, ونڈو ایڈورٹائزمنٹ بھیجی کہ میرے پاس 2500 کی جو ہے وہ اسپیس خالی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے سینڈر نے کیا کیا, وہ پہلے اس نے 1000 آؤٹلیٹ ایک بھیج دیے, پھر 1000 اور بھیج دیے, ٹھیک ہے, اور پھر 500 اور بھیج دیے. مطلب 3 اسٹیپس میں اس نے ڈیٹا بھیجا. اب کیا ہوا کہ جب پہلے 1000 ریسیو ہوئے نا تو ریسیور نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کے 1000 مجھے ریسیو ہو گئے ہیں, اور اب میرے پاس جو ونڈو ہے وہ 1500 کی خالی ہے, کیونکہ 2500 ٹوٹل تھی, 1000 اس میں آ گئے تو اب 2500 خالی ہے. اب اس نے 1500 خالی ہے, تو 1500 کی ایکنالجمنٹ بھیجی. جب 1500 کی ایکنالجمنٹ اس کو ریسیو ہوئی تو اس نے جو ہے وہ کیا بھیجا کہ 1000 اور بھیج دیا, ٹھیک ہے. جب 1000 اور بھیج دیا یہاں پہ یہ جو 1001 سے 2000 تک 1000 آکٹیٹس اور بھیج دیے, تو اب اس کو اگلا 1000 جو ہے وہ بھی ریسیو ہو گیا. تو اس نے پھر اب ونڈو 500 خالی تھی تو اس نے 500 کی ایکنالجمنٹ بھیج دی کہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ 500 اسپیس خالی ہے 500 آکٹیٹس کی, ٹھیک ہے. تو پھر باقی اس نے جو 500 بچے ہوئے تھے وہ بھی تیسرے اسٹیپ میں بھیج دیے. تو اب اس کے پاس ونڈو کیا ہو گئی ہے, 0 ہو گئی ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ ہے کہ کہتا ہے اپلیکیشن ریڈ 2000 ایکٹس ایکنالج اپ ٹو 25 ونڈو
2000 کہ اب کیا ہوا کہ اپلیکیشن جو تھی اس نے کیا کر دیا کہ 200 آکٹیٹس اس میں سے پروسیس کر لیا، مطلب وہ ریسیو ہو گیا، آکٹیٹس ہو گیا سب کچھ. تو اب آپ کے پاس پھر جو ہے وہ ونڈو کتنی بچ گئی، مطلب 2500 پورے ریسیو ہوئے تھے نا، تو 2000 اس میں سے پڑھ لیے اس نے، تو 2500 ٹوٹل تھا، تو 2500 میں سے 2000 پڑھ لیے، تو مطلب کہ اب 2000 کی جو ہے ونڈو پھر آپ کے پاس فری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے کیا ہوا کہ بھیج دی ایکنالجمنٹ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو یہ مطلب اس میں بیسیکلی اتنا فلو ہوتا ہے. بیسیکلی سمپل سی بات ہے کہ ریسیور بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنی جگہ ہے، سینڈر وہ اتنا ڈیٹا بھیج دیتا ہے، پھر جب ریسیور اس کو پروسیس کر لیتا ہے پھر ریسیور بتاتا ہے کہ اب میرے پاس اتنا ڈیٹا خالی ہے، اینڈ سو آن، اس طریقے سے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے 3 وے ہینڈ شیک، اور اسی کو یہ جو 3 وے ہینڈ شیک پروسیس ہے اس کو یوز کرتا ہے TCP کنیکشن کو کلوز کرنے کے لیے اور کنیکشن کو بگن کرنے کے لیے یا اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور یہ کیا ہے، بہت ہی سمپل ہے. اس اشارے کو بے شک آپ چھوڑ دیں، فگر کو آپ دیکھیں کہ سینڈر کیا کرتا ہے کہ ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے ڈیٹا کو، سوری یہاں پہ چونکہ کلوز کر رہے ہیں ہم کنیکشن، تو سینڈر کیا بولتا ہے، ایک فائنل ایکنالجمنٹ جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو ریسیور ہے وہ فائنل ایکنالجمنٹ ریسیو کرتا ہے، اور پھر اس فائنل ایکنالجمنٹ کے اگینسٹ ایک جو ہے وہ بھیجتا ہے ایکنالجمنٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو فائنل ایکنالجمنٹ مجھے بھیجی تھی نا، وہ مجھے ریسیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جب ہوسٹ 1 کو پتہ چل گیا کہ میری جو فائنل جو میں نے بھیجی تھی وہ اس کو ریسیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک ایکنالجمنٹ بھیجے گا کنیکشن کو اینڈ کرنے کے لیے، اور جب یہ اس کو دوسری سائڈ پہ ریسیو ہوگی تو پھر ان کا کنیکشن جو ہے وہ اینڈ کر دیا جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ جو بگن ہے کنیکشن وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جو ہے وہ آپ کا کیا کرے گا، سینڈر جو ہوگا وہ ایک ریکویسٹ بھیجے گا. ٹھیک ہے، یہ ریکویسٹ اس کو ریسیو ہوگی، یہ بتائے گا کہ مجھے ریسیو ہوگی یہ ریکویسٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سمپلی کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیں گے. تو اس میں یہ کہتا ہے کہ جو یہ 3 وے ہینڈ شیک ہے نا، اسی کو یوز کرتا ہے کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے. آپ کا TCP ریکوائرز ایچ اینڈ ٹو جنریٹ اے رینڈم 32 بٹ سیکوینس نمبر. اب اینڈنگ میں ہمیں کچھ ایسا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب ہم کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ ہمیں ایک 32 بٹ سیکوینس نمبر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ٹریکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، جو جتنے بھی آپ ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کی، اس کی ٹریکنگ کے لیے. تو اور یہ رینڈم ہوتا ہے، ہر دفعہ نیو جنریٹ ہوتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ ہمیشہ ہر دفعہ یونیک کنیکشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر فار ایگزامپل سیم نمبر ہوتا تو جو نیٹ ورک میں کمپیوٹرز ہیں وہ کنفیوز ہوتے کہ یہ چونکہ یہ سیکوینس نمبر تو پرانا ہے تو وہ پچھلی کمیونیکیشن کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ چیز نہ ہو، اس وجہ سے اس نمبر کو ایک رینڈم نمبر رکھا جاتا ہے اور ہمیشہ نیو جنریٹ ہوتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ اپلیکیشن اٹیمپٹس ٹو اسٹیبلش اے نیو TCP کنیکشن آفٹر کمپیوٹر ریبوٹس TCP چوزز اے نیو نمبر. اب فار ایگزامپل ایک اپلیکیشن تھی آپ کی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے ہوسٹ 2 سے فار ایگزامپل کمیونیکیشن کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کیا کہ آپ کا کمپیوٹر جب وہ ریبوٹ ہو گیا کسی وجہ سے، بجلی گئی یا جس بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اپلیکیشن اسی پرانے سیکوینس نمبر سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتی. TCP اس کو ایک نیو نمبر جو ہے وہ جنریٹ کرے گا، تو اسائن کرے گا. تو یہ اس طریقے سے اس کا آپ کو جو ہے وہ TCP آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اب اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ، تو جو آپ کے لیکچر ہیں نا اگلے، اس سے 37 اور 38، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ 37 اور 38 اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایک آپ کے پاس ٹاپک ہے NAT کا یا نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا، اور آپ کے جو اگلے 6 لیکچرز ہیں 39 سے لے کر 44 تک، ان میں ایک ہی ٹاپک ہے جو کہ چلتا ہے آئی پی راؤٹنگ کا. تو یہ اس کے 6 پارٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی ٹاپک ہے. تو اب مینلی آپ کے پاس جو اگر ہم ایک اوور ویو کے طور پہ دیکھیں تو آپ کے پاس صرف 2 ٹاپکس ہیں مینلی جو رہتے ہیں، ایک NAT ہے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن، اور ایک آپ کے پاس IP راؤٹنگ ہے. اور جو لیکچر نمبر 45 ہے اس کو آپ کمپلیٹلی اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جسٹ کورس کی ریویژن ہے، تو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیٹس اٹ.